سا سین اور صاد یہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہے۔ سا کا آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں، سا کے نقشے کے اندر زبان جو ہے وہ تھوڑی سی دانتوں سے باہر نکلی ہے، صرف نوک تھوڑی سی باہر نکلی ہے اور اوپر والے دانتوں کو زبان ٹچ ہو رہی ہے، اوپر والے دانتوں کو زبان ٹچ ہو رہی ہے تاکہ اس کی سٹی ختم ہو جائے۔ تو زبان تھوڑی سی باہر نکال کے اوپر والے دو دانتوں کو نوک ٹچ کر کے آپ نے ادا کرنا ہے فا فا، تاکہ ایسے سٹی نہ نکلے، نرم حرف بن جائے۔ فا آگے ہے سین، سین کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے، اپنی زبان کی نوک جو ہے وہ دانتوں کے اندر رکھنی ہے، باہر نہیں نوک، اور آپ نے بولنا ہے سین تاکہ سٹی نکلے باریک۔ صاد جو ہے اس کی زبان کی نوک بھی سین کی طرح ہی رکھنی ہے، لیکن سین اور صاد کے اندر فرق کیا ہے، سین کی زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ تالو سے اس کا کتنا فاصلہ ہے، یعنی دور رہے گی، تالو سے دور رہے گا اس کا پچھلا حصہ، اور صاد کے اندر زبان کا پچھلا حصہ جو ہے وہ تالو کے قریب چلائے گا۔ صاد زبان آپ دیکھیں تالو کے کتنے قریب ہے صاد کے اندر، اور سین کے اندر کتنی نیچے زبان ہے۔ سین کے اندر نیچے رکھیں گے سین باریک ہو جائے گا، اور صاد کے اندر زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھائیں گے، صاد حرف موٹا ہو جائے گا۔ سا جو ہے یہ سٹی کے بغیر، فا سین جو ہے سٹی والا، سین باریک، اور صاد بھی سٹی والا ہے، صاد پچھلا حصہ اوپر اٹھا کے زبان کا۔ ترجمے کا سبق پڑھیں گے، اس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے 6 نام پڑھ لیے ہیں، 2 نام اب پڑھیں گے۔ 2 نام کون سے ہیں؟ القرآن العظیم اور سبع المثانی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو سعید معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس سے گزرے، تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں مجھے بلایا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ جب نماز سے میں فارغ ہوا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم آئے نہیں میرے پاس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی جب بلائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دعوت قبول فرماؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں؟ یہ القرآن العظیم کی دلیل ہے بخاری کے اندر، قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ بتاؤں، یعنی سب سے عظمت والی قرآن کی صورت جو ہے، عزت والی سب سے بڑی صورت ہو۔ صاحب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قرآن کی سب سے عظمت والی صورت بتائیے۔ تو جب مسجد سے نکلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ الحمد، اس حدیث کے اندر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نبی نے کہا وہی صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور فرمایا ہے سبع المثانی، یہ 7 آیتوں کی صورت ہے، سبع المثانی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، 7 آیتیں ہیں جو بار بار اس صورت کے اندر ایک نام آیا ہے القرآن العظیم، قرآن کی سب سے عظیم صورت، اور دوسرا نام ہے الحمدللہ رب العالمین، تیسرا نام ہے سبع المثانی۔ تو یہ 3 نام اس حدیث کے اندر آئے ہیں۔ ایک تو پتہ چلا سبع المثانی قرآن سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، دوسرا پتہ چلا کہ الحمدللہ رب العالمین اس کا نام ہے، الحمد بھی نام ہے، تیسرا پتہ چلا کہ یہ قرآن کی سب سے عظمت والی صورت ہے، سب سے عظمت والی ہے، صورت چھوٹی ہے لیکن قرآن کی سب سے بڑی، اچھا قرآن کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القرآن العظیم سب سے عظمت والی صورت جو ہے عزت مقام سے لحاظ سے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح قرآن کی سب سے بڑی آیت وہ آیت ہے، یہ صورت ہے آیت الکرسی ہے، حالانکہ اس سے بڑی بڑی آیتیں بھی اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظمت والی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح صورتیں بڑی بڑی ہیں، سورہ بقرہ، اس طرح اور بھی صورتیں ہیں، لیکن سب سے عظمت والی سورہ فاتحہ ہے، اور یہی عظمت والی صورت ہر جگہ بار بار پڑھی جاتی ہے، نمازوں کے اندر، پہلی رکعت کے اندر، دوسری رکعت کے اندر، دم کرتے وقت سورہ فاتحہ ہی فاتحہ۔ پتہ چلا اس کی 7 آیتیں ہیں، اگر گنتی کریں 7 تو بسم اللہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے، پھر 7 آیات بنتی ہیں۔ عربی بول چال کے اندر ہمارا سبق نمبر ہے 4، الدرس الرابع، چوتھا سبق، سیارۃ کار گاڑی، طائرۃ
एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़, मिरवाहतुन मिरवाहतुन पंखा, शजरतुन दरख्त शजरतुन दरख्त, हकीबतुन टची केस, हकीबतुन बैग बस्ता, हकीबतुन बस्ता भी होता है बैग भी होता है, कुरातुन गेंद कुरातुन गेंद, आखिर में ता गोल आ रही है, आखिर में ता गोल आ रही है, ये याद रखना हर एक के आखिर में ता गोल आ रही है, और जिसके आखिर में ता गोल हो वो मुअन्नस होती है, वो मुअन्नस मुज़क्कर नहीं होती। तो याद रखना सयारतुन ता गोल है गाड़ी यानी मुअन्नस है, ताइरतुन जहाज़ ता गोल है यानी ये मुअन्नस है अरबी के अंदर, मिरवाहतुन पंखा है ता गोल है आखिर में, ता गोल निशानी बता रही है कि ये मुअन्नस है अरबी के अंदर, शजरतुन इसके आखिर में भी ता गोल है, शजरतुन के दरख्त मतलब ये मुअन्नस होते हैं, बैग जो है टच केस जो है ये भी मुअन्नस है ता गोल है, कुरतुन आखिर में ता गोल है, तो गेंद ये भी मुअन्नस है, ये याद रखना आगे जाके सवाल होंगे। अकीदे का सबक, इसके अंदर तौहीद की किस्में हमने पढ़ ली हैं, उनके नाम पढ़ लिए हैं, आगे हर एक किस्म जो है तौहीद की उसकी वजाहत पढ़ेंगे। तौहीद रबूबियत, रबूबियत रब से बना हुआ है, तो रबूबियत का माना तौहीद का माना एक मानना, अकेला वहद युवाहिदु तौहीद वाहिद यानी एक नहीं। तौहीद रबूबियत ये है कि रब को अल्लाह को रब होने में एक मानना, अल्लाह को रब होने में एक मानना, ये तौहीद रबूबियत यानी तौहीद रबूबियत रब होने में अल्लाह को एक मानना क्या है। जवाब अल्लाह को उसके अफ़ाल यानी काम जो अल्लाह ताला के हैं, अल्लाह जो जो कहते हैं कुन ये बनाना या पैदा करना, ये अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला अपने कामों में अफ़ाल में अकेला है। अल्लाह ताला को एक मानना, यकता मानना, कोई दूसरा अल्लाह के कामों के अंदर शरीक नहीं। जिसका ये अकीदा है ना कि अल्लाह अकेले ने सब कुछ बनाया है, उसके अंदर किसी का कोई हाथ शरीक नहीं, मामनत नहीं है, समझ लें कि वो तौहीद रबूबियत पर ईमान रखता है। उसके अंदर तौहीद की ये किस्म मौजूद है कि जिसका ये अकीदा है कि सब कुछ अल्लाह ने बनाया, सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया, उसके साथ कि कोई शरीक नहीं, किसी और ने नहीं बनाया। मतलब पैदा करना अल्लाह ने पैदा किया, किसी और ने तदबीर करना इस तरह वगैरह था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यहाँ पर तमाम आलमीन आया, तमाम जहां जितने भी जहान हैं सब के सब जो जिसका रब है, जिसका पालने वाला है वो अल्लाह ताला है। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है, जो रब है तमाम जानों का। तो इस आयत से पता चला है कि सब का खालक मालिक, सब को पैदा करने वाला, सब को बनाने वाला अकेला अल्लाह है, उसके कामों में कोई शरीक नहीं है। तो जिसका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया अकेले ने, तो उसके अंदर तौहीद रबूबियत वाली किस्म मौजूद है, वो इस पर ईमान रखता है। दलील इसकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों का रब, हर एक को पैदा करने वाला।